تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. ایک بات بتائیں، دنیاوی اعتبار سے کہ آپ کا جو دشمن ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. اور وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ دشمن زیادہ پریشان کرے گا، جان سے مار دے گا. اتنا ہی تو یہ حد ہے. دنیاوی دشمنی کا حد یہ ہے کہ جان لے لے گا، لیکن جان وہ لے گا نہیں. جانا تو ایک دن ہر کسی کو. کہاں جائے گا؟ اللہ کے پاس. اللہ کے پاس ہی تو جائے گا نا، اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں. لیکن گیا کس حالت میں وہ دیکھنا ہے. ایمان کے ساتھ گیا ہے، شریعت کو لے کر گیا ہے، اپنے اعمال میں اچھے نیکیاں لے کر گیا ہے یا برائیاں لے کر گیا ہے، قرآن کی تلاوت لے کے گیا ہے، اپنی زندگی میں شریعت و سنت پر عمل کیا ہے کہ نہیں، کیا چیز لے کر گیا. جانا تو ہے. جب ہم دنیاوی دشمن کے پیچھے پیچھے نہیں چلتے، شیطان تو دنیا کا بھی دشمن ہے اور آخرت کا بھی دشمن ہے. اور اتنا بڑا دشمن ہے شیطان، اتنا بڑا دشمن ہے، آپ کو مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ پریشان کرے گا. وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہر جگہ پریشان کرے گا. اور آپ دنیاوی دشمن، دنیاوی انسانی دشمن سے آپ تو بچ سکتے ہیں، لیکن شیطانی دشمنی سے کبھی، کیونکہ آپ بچیں گے اس سے جو آپ، جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں نا. کیسے بچیں گے پھر؟ شیطان سے بچنے کے لیے آپ کو شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، سنت رسول پر عمل کرنا پڑے گا. شیطان سے بچنے کے لیے تمہیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا. اور ہم ان چیزوں سے دور ہیں تو شیطان اب دیکھتے ہیں نا پریشان ہے. بہت ساری پریشانیاں، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا اس بات کا کہ جو پریشانی ہوتی ہے نا وہ دو قسم کی ہوتی ہے پریشانی. ایک شیطان کی طرف سے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس کی پہچان یہ ہے کہ جس پریشانی میں تمہیں خدا یاد آئے، سمجھ لو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور جس پریشانی میں تم نمازی تھے نماز چھوڑنے لگے، قرآن پڑھنے والے تھے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، شریعت پر عمل کرنے والے تھے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، سمجھ لو شیطان کا دعویٰ چل گیا تم پر. وہ تمہارا ایمان بھی لے گا، دنیا بھی برباد کرے گا اور آخرت بھی برباد کرے گا. شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے شیطان کہ جب انسان آخر وقت میں ہوتا ہے نا، روح نکلتی بھی ہوتی، فرشتے گھیرے لیتے ہیں، تو انسان کو پیاس کی شدت ہوتی ہے. اور اتنا پیاس کہ اگر 7 سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے نا پیاس نہیں بجھے گی. اور اس وقت انسان ایک چمچی سے پانی دیتا ہے منہ میں، چمچی سے. جس 7 سمندر کی پیاس لگی ہو، ایک چمچی کیا اثر کرے گا؟ کچھ اثر کرے گا؟ اتنی پیاس ہوتی ہے اس وقت جب روح نکالی جاتی ہے جسم سے کہ اگر 7 سمندر کا بھی پانی پلا دیں گے نا تو پیاس بجھنے والا. لیکن اس وقت اس پیاس کے عالم میں شیطان ایک گلاس پانی لاتا ہے. ہم تو چمچی سے ڈالتے ہیں، لیکن شیطان ایک گلاس پانی بھر کے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے خدا کہہ دے میں پانی پلا دوں گا، مجھے خدا کہے میں پانی پلاؤں گا. اور آج کل ہمارے سوچ دیکھتے ہیں نا، جدھر زیادہ ہوتا ہے، جدھر بریانی ہے ادھر مسلمان کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ بھوک ہے نا بریانی کی. جدھر کھچڑا پک جائے وہ تعداد زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بھوک ہے، چاہت ہے. اس وقت انسان کو پانی کی چاہت ہوتی ہے. نہیں، چاہت کرو تو شریعت کی، اپنے دل میں چاہت پیدا کرو تو قرآن و حدیث کی، چاہت پیدا کرو تو اللہ اس کے رسول کی، چاہت پیدا کرو تو مدینے والے آقا کی محبت کی. کیونکہ یہ محبت اس وقت کام آئے گی. اگر تم نے دنیا کی چاہت کی نا تو پھر تمہارا مائل
اس پانی کی طرف جائے گا، اور تم خدا کہہ بیٹھو گے وہ پانی پلائے گا تو نہیں، تیرے منہ میں مار کے بھاگ جائے گا۔ اب تم اسے خدا کہہ دیا تو تمہارا ایمان گیا، آخرت ختم، جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، اور یہاں تک پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی پہنچ جاتا۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں نا، ماں کنتا تقول فی هذا الرجل ماں من ربک، تیرا رب کون ہے، تو اشارہ کرتا ہے، مجھے کہتے میں بچا لوں گا، پیچھا نہیں چھوڑتا۔ لیکن جو دنیا دار ہوتا ہے نا، پھر وہ فیل ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے ٹھکانہ جہنم۔ تو وہ کس کے لیے ہے؟ جو دنیا پسند ہے، جو شرارت پسند ہے، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو پھر وہ ہار جاتا ہے اپنی زندگی اور ایمان سے۔ اور جو شریعت پسند ہے نا، وہ جیت جاتا ہے، اور جیت کر دنیا کی دولت تو نہیں لے جاتا ہے، لیکن ایسی دولت لے جاتا ہے، ایسی دولت جو ساری جہان کی دولت ایک طرف اور ایمان۔ تو پھر وہ شیطان سے جنگ جیت کر، یہ دنیا داری کی رنگینیوں سے وہ جیت کر، تو جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر وہ ایمان کی دولت لے کر جاتا ہے۔ اور ایمان کی دولت ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، نبی کا دیدار ہوگا، جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی ہونے کا ہمیشہ ہمیشہ کا مزدہ سنائے گا۔ تو ایمان کی دولت بڑی دولت۔ تو اللہ فرماتا ہے نا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ اگر ابھی اعلان کرنے والا اعلان کر دے کہ بھائی اپنے اپنے دروازے بند کر لو، گاؤں میں شیر آیا ہے، تو کوئی دروازہ کھلا رکھے گا؟ ایک شیر کی وجہ سے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے یہ خبر جھوٹ ہے یا سچ، یہ افواہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس خبر کو انسان ایک دم یقین کر لیتا ہے، ایک دم یقین کر لیتا، دروازے بند، بالکل سیفٹی میں، ایسا کرتا ہے نا۔ ابھی کرونا کال گزرا ہے کچھ سال پہلے، لوگوں نے کتنا سیفٹی کیا، کتنا سیفٹی کیا، کتنا دیکھا نا آپ نے، سب نے دیکھا ہے، اتنا سیفٹی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ بیماری جسے چاہے اللہ دے، جسے چاہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ہو گئی۔ اسلام چھوت چھات کا مذہب نہیں ہے، اسلام جو ہے نا چھونے سے بیماری نہیں ہوتی، چھونے سے بیماری، لوگ کہتے ہیں نا اگر ہم چھوئیں گے تو بیماری ہمیں بھی ہو جائے گا۔ اسلام کا یہ مذہب، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی بیمار کو چھوئیں گے تو ہم بھی، یہ اسلام نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اسلام نے تو یہ کہا، ہماری شریعت نے تو یہ کہا ہے نا کہ بیمار کی تیمارداری کے لیے جاؤ تو ان کے سراہنے بیٹھو، اور اسے حوصلہ افزائی کے لیے اسے ہمت دو، اس کی تیمارداری کرو، اور تم جتنے قدم جاؤ گے ہر قدم کے بدلے تمہیں غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور 100 نیکیاں ملیں گی، اور 100 گناہ بخشا جائے گا، اور 100 درجات کو بلند کیا جائے گا۔ ہمارے اسلام نے تو یہ کہا ہے۔ لیکن ایک بات آئی، ہم نے اتنا شطر ہو گیا نا، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، اللہ کا حکم ہے یہ۔ کس کا؟ اللہ کا۔ اس لیے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم شیطان کو دوست بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ نماز چھوڑنا شیطان سے دوستی کرنا ہے، نماز چھوڑنا شیطان سے دوستی کرنا ہے، اس لیے کہ سجدے کا انکار شیطان نے بھی کیا تھا، اور یہ سجدے سے سور انسان بھی ہو رہا ہے۔ نماز چھوڑنا یہ شیطان کا بھائی ہے، نماز چھوڑنا شیطان کا دوست ہے، شریعت پر عمل نہ کرنا شیطان کا دوست ہے، قرآن نہ پڑھنا شیطان کا دوست ہے۔ تو اب ہم اللہ کے حکم کو اتنا فالو نہیں کیا، اتنا ہمارے دل میں نہیں اترا،
اتنا یقین ہم تک نہیں پہنچا کہ اللہ کا حکم ہے. اور ایک افواہ کی خبر آتی ہے تو سترک ہو جاتے. اللہ تو اپنی لاریب کتاب قرآن میں کہتا ہے تمہارا دشمن ہے یہ، پھر بھی ہم قدم سے قدم ملا کر چلتے. ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں قبر کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں یعنی آخرت کی، اللہ کے عذاب کی، اللہ کی پکڑ کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم چلتے ہیں. جو ہوگا دیکھا جائے گا. انسان کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ شیطانی الفاظ ہے. جو ہوگا دیکھا جائے. وہاں کی وہاں دیکھیں گے، یہ شیطانی الفاظ ہے. کیا دیکھے گا ماں تو دنیا میں؟ دنیا میں ایک سانپ اگر تیرے گھر میں آ جائے تو بھاگ جاتا، دیکھا نہیں جاتا ہے؟ اپنے جسم میں پریشانی تو الگ ہے. اگر ایک بچھو کمرے میں تمہارے بستر پا جائے تو لیٹے گا نہیں ہفتوں تک. ایک بچھو اگر تم نے بستر میں دیکھ لیا تو جھاڑ جھاڑ کے لیٹے گا. اور قبر تو روزانہ پکار کر کہتی ہے اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، میں کیڑے اور مکوڑے کا گھر ہوں، میرے اندر آنا تو ایمان و عمل کا دیا ساتھ لے کر آنا. یہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، روزانہ پکارتی ہے. ہم تو دنیا میں بے خبر ہے نا. ہم نے کہاں سنا قبر کی پکار کو؟ کہاں سنا قبر کی پکار؟ قبر تو روزانہ پکارتی ہے. یہ زمین کے حصے، جس زمین کی گود میں جا کر لیٹنا ہے ہزاروں من مٹی کے نیچے، وہ زمین روزانہ پکارتے اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، خبردار زندگی کو ضائع نہ کرو. آج میرے اوپر ہو، کل میرے اندر آؤ گے. میرے اندر کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، میرے اندر سانپ اور بچھو ہیں، میرے اندر اژدہے ہیں. آنا تو ایمان و عمل کا دیا ساتھ لے کر آنا، حیا کا لباس پہن کر آنا، شریعت کو لے کر آنا، قرآن لے کر آنا، نماز لے کر آنا، ورنہ خیر نہیں ہے. ایک دنیا میں بستر ہے، اچھا خوبصورت بستر ہے، نرم بستر ہے، لائٹ کا انتظام ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. اگر ایک بچھو ایک کمرے میں سانپ نظر آ جائے تو ہفتوں تک اس کمرے کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے. کیا کرے گا انسان قبر میں؟ کہاں بھاگے گا؟ ایک سراغ بھی نہیں چھوڑیں گے دنیا والے. یہ عزیز و اقربا ایک سراغ سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں چھوڑیں گے. اے لوگوں، شیطان کی اتباع نہ کرو، کھلا دشمن ہے. دشمن ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ دشمن ہے. دشمن سے بچنا چاہیے، نہ کہ دشمن سے. اور ظاہر سی بات ہے، دشمن سے اگر دوستی کرو گے تو پھر نقصان تو اٹھاؤ گے، چاہے جان کا اٹھاؤ یا مال کا اٹھاؤ گے. ہاں، ہمارا دوست اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تشبہ قوم فہو منہم، جو جس قوم سے کی مشابہت کو اختیار کرے گا اور جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. دنیا میں جو جن سے محبت کرے گا ان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. آج کل دیکھتے ہیں نا، ہمیں اللہ والوں سے محبت نہیں ہے، ہمیں اللہ والوں سے محبت نہیں ہے. ہمیں تو دنیا دار سے محبت ہے، دنیاوی نیتاؤں سے محبت ہے، زمینداروں سے، دنیاوی ناچ گانے والوں سے محبت ہے. اللہ والوں سے محبت نہیں ہے. اللہ والے سے محبت کرو گے نا، ہم تو خوش نصیب ہیں. ہاں، فرمان رسول ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں تو محبت ہے صحابہ سے، ہمیں محبت ہے غریب نواز سے، ہمیں محبت ہے مخدوم سمنا سے، ہمیں محبت ہے صابر پیا سے، ہمیں محبت ہے غوث پاک سے، ہمیں محبت ہے شہدائے کربلا سے، ہمیں محبت ہے صدیق اکبر سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، مولا علی سے، حسن مصطفیٰ سے، اور ہمیں جان سے بھی زیادہ محبت ہے رب کے محبوب ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو
ایمان و عقیدہ اور میں پختگی کے ساتھ کہتا ہوں جو جن سے محبت کرے گا ان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ والوں سے محبت کرو، جو اللہ والوں کا حشر ہوگا وہی حشر ہمارا ہوگا. صدیق اکبر سے محبت ہے، جو حشر صدیق اکبر کا ہوگا وہی حشر. تو اے لوگو اللہ والوں سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، نبیوں سے محبت کرو، اس لیے کہ یہ محبت بڑی کام کی چیز ہے. ساری دنیا کی دولت ایک طرف، اللہ والے کی محبت ایک طرف، پھر بھی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو حشر ان کا ہوگا، کیونکہ فرمان ہے ہمارے بزرگوں کا، جو جن سے محبت کرتا ہے ان کا حشر. اب جو گانے سے محبت کرتا ہوں، گانے والوں سے محبت کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ میں جو ان کا حشر ہوگا وہی. جو گانا کو پسند کرتا ہو، گانے والے کو پسند کرتا ہو تو ان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. جو ناچنا پسند کرتا ہو تو ناچنے والوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. اور جو بے نمازی سے محبت کرتا ہو ان کا حشر بے نمازی کے ساتھ ہوگا. بے نمازی بے نمازی بے نمازی، نبی فرماتے میں بے نمازی سے بیزار ہوں، اور جس سے نبی بیزار ہے اس پر اللہ اس کے رسول کی ہر وقت لعنت برستی ہے. کیسا حشر ہوگا؟ آج کل کہتے ہیں نا بے نمازی سے دوستی بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، کیونکہ آخرت کا مسئلہ ہے نا بھائی، بے نمازی سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. اگر بے نمازی آپ نمازی ہے تو اپنے دوست کو نمازی بناؤ، یہ بڑی قربانی ہے، یہ بڑی مہربانی ہے، یہ بڑا کام ہے. ہاں، اگر بے نمازی سے دوستی رکھ کے تم بھی بے نمازی بن گئے تو بہت بڑا نقصان ہے دنیا اور آخرت کا. اور اگر بے نمازی سے دوستی کر کے تم نے بے نمازی کو نمازی بنا دیا تو بہت بڑا اجر ہے دنیا اور آخرت میں. تو اے لوگوں، دنیا دار سے محبت مت کرو، محبت کرنا ہے تو اللہ والوں سے محبت کرو، کہ جو حشر اللہ والوں کے ساتھ ہوگا وہی حشر. ہم خوش نصیب ہیں نا، ہم تو محبت کرتے ہیں. ہمیں دنیا والوں سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ والوں سے محبت کرتے، نمازی سے محبت کرتے ہیں. جو پکا سچا مسلمان ہے دل و جان سے محبت کرتے ہیں. ہاں، محبت کرو نمازیوں سے، محبت کرو دیندار لوگوں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا اللہ کا مقبول بندہ ہے. کسی کو حقارت کی نظر سے، کسی مسلمان کو، کسی نمازی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. اگر دیکھنا حقارت کی نظر سے تو بے نمازی کو دیکھو. ہاں، تو اللہ کے رسول نے بیزاری کا اعلان کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ تمہارا وہ کھلا دشمن ہے. تو پیارے، ہم اور آپ کو چاہیے، باتیں بہت ہیں، عمل اور زندگی اور آخرت کو سدھارنے کے لیے ایک بات پر اگر عمل کر لے تو وہی کافی ہے. باتیں بہت ہیں، بولتے رہیں، پوری رات گزر جائے گی، باتیں ختم نہیں ہوگی. لیکن عمل بھی، اگر ہم 10 بات بتائیں تو ایک بات کو یاد رکھیں، کم سے کم ایک بات کو یاد رکھیں، پھر اس پر عمل کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی بھی دنیا اور آخرت سلامت رہے، ہماری بھی دنیا اور آخرت سلامت رہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.